اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کا خرچہ اٹھائے، اگر عورت کے پاس طاقت ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا مصلیا اما بعد عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ هل لي اجر في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا انما هو بني، فقال نعم لك اجر ما انفقت عليهم، متفق علیہ۔ رواہ البخاری فی کتاب الزکاة ورواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں آج کا عنوان درس ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا اگر میں میرے بچوں پر خرچ کروں جو ابو سلمہ کی نسل سے ہیں اور میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجر ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جو کچھ تم ان پر خرچ کرو گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے خرچ کرنے کے طور پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ اس حدیث میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، کس لیے خرچ کرتا ہے؟ ایک تو اس کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا یہ کہ محبت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے، بیوی پر خرچ کرتا ہے محبت کی وجہ سے، بچوں پر خرچ کرتا ہے محبت کی وجہ سے۔ تو جو آدمی مرد ہو یا عورت، اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صرف مرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کا خرچہ اٹھائے، اگر عورت کے پاس طاقت ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جو آدمی یا عورت ذمہ داری اور محبت کے ساتھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو اجر ملتا ہے۔ اس حدیث میں ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت پہلے کسی آدمی سے نکاح کر لیتی ہے، بعد میں اس سے طلاق ہو جاتا ہے یا اس شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا خلا کے ذریعے وہ عورت اس سے جدا ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے پہلے شوہر کے بچے بھی ہیں، اب وہ دوسرا نکاح کرے، کیا کرے گا؟ ابھی ایک دوسرا آدمی اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد پہلے شوہر کے بچے کیا کریں گے؟ پہلے شوہر کے بچے، اگر وہ شوہر لیا ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لیا تو بچے کیا کریں گے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ خاتون ہیں جن کے پہلے شوہر الگ تھے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اب جتنے بھی ابو سلمہ کے بچے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ گئے۔ اب پوچھتی ہیں دوسرے شوہر سے کہ اے اللہ کے نبی، وہ بچے میں چھوڑ بھی نہیں سکتی ان کو، اگر میں چھوڑی بھی تو کہاں چلے جائیں گے؟ کیا میں ان کے پر خرچ کروں؟ ظاہر سی بات ہے اب یہ ام سلمہ جس حالت میں ہے نبی کے پاس سے لے کر ہی خرچہ کریں گے، اب دوسرا تو کوئی ان کے لیے ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم خرچہ کرو۔ پتہ کیا چلا؟ دوسرا شوہر اپنے بیوی کے پہلے شوہر کے بچوں کو بھی تربیت میں لے لے اور ان کی پرورش کرے۔ کیوں؟ ان کی ماں کو اپنے ماتحت لیا ہے، بچے کیا کریں گے؟ اب جب ماں کو ماتحت لیا ہے تو بچے بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ ایک آدمی کمایا، دن بھر کمائی کر کے آیا، رات میں اس کو اجرت ملی، خرچہ کیا، خود بھی کھایا، بچوں کو بھی کھلایا، اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ خود کھایا، بچوں کو کھلایا، بیوی کو کھلایا اور اجر۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے ہم پر، یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے ہم پر۔ لیکن یاد رکھیے اس خرچ کرنے میں دو چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے، اور عام طور پر دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہم سے چھوٹتی ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ گئی یاد رکھیے تو پھر ہم کو اجر نہیں ملے گا، الٹا یہی بیوی بچے کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اہل و عیال کے حق کی ادائیگی کی خاطر کہیں اللہ اور اس کے رسول کا حق نہ مارا جائے۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں،
کہ بھائی بیوی بچے کمانا ہے، کھلانا ہے، نماز روزے سے دور ہو جاتے ہیں، دینداری سے دور ہو جاتے ہیں، وقت پر اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کوئی خرچہ کرنے کے لیے بالکل اللہ سے دور ہے تو اس کا خرچہ، وہ اس کے بیوی بچے سب کہاں جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق نہیں چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے ساتھ ان کے اوپر خرچہ کرنا، ان کے لیے محنت کرنا اور ان کو اچھے سے رکھنے کی کوشش کرنا۔ دوسری ضروری بات جو اس سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی محبت ہی میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اگر کوئی نفرت سے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو کمال کا آدمی ہوگا، وہ محبت سے خرچ کرتا ہے، لیکن اس محبت میں کبھی کبھار انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتا بیوی نے یہ فرمائش کی ہے، بچوں کی وہ ضروریات ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھانا ہے، ان کو آگے بہت بڑا بنانا ہے۔ جب یہ خواہشات اور یہ خواب اس کے سامنے آتے ہیں اور بیوی بچوں کی خوشی اس کے سامنے آتی ہے تو حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ حلال سے آئے حرام سے آئے، کسی نہ کسی طریقے سے آ تو رہا ہے نا، بیوی بچے پل تو رہے ہیں نا، دو چیزوں کا خیال، خرچہ کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ خرچہ کرو لیکن حلال کمائی کا خرچہ کرو، حرام نہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی انسان حرام کمائی کا خرچہ کرتا ہے تو حرام کمائی کے سلسلے میں اللہ نے پیغمبروں کو سب سے پہلے ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے پیغمبروں، اگر تم نے حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی ڈال لیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ تم پیغمبر ہیں، بلکہ تمہاری بھی اعمال میں برباد کر دوں گا۔ پتہ کیا چلا؟ دو چیزوں کا خیال ایک انسان عام طور پر کم رکھتا ہے، ہم سب کو زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر و ثواب کے خاطر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔